अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्यूअल नेशनलिटी। तो ड्यूअल नेशनलिटी पे हम बात करेंगे। हमारे पास जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं आज वो है वाई पाकिस्तानीज़ अडॉप्ट फॉरेन नेशनलिटी, वाई वी आर नॉट अलाउड टू कास्ट आवर वोट while staying abroad, why can't we contest election in our homeland, does dual nationality divide loyalty, how overseas Pakistanis are contributing towards economy of Pakistan and in the social sector, also the ways we can come together and become one voice. Before I introduce you to my guests, मैं आपको कुछ थोड़े से फिगर्स आपको देना चाहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के। Around 7 million Pakistanis are living abroad. Remittance sent in last 5 years, उसकी फिगर है 2008 में it was 6.4 billion, 2009 7.8 billion, 2010 8.9 billion, 2011 11.2, and in last year 2012 it was 13.2. And overseas Pakistanis have set up Pakistani organizations wherever they live in the world, and number of those organizations are around 400. They have registered political parties of their origin. Overseas Pakistanis are more united as Pakistanis in Pakistan, whether they're Punjabi, Sindhi, Balochi, Pashtun or Kashmiris. تو میں آپ سے اپنے گیسٹس کا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں. On telephone line I'll be taking Fawzia Kasuri. She'll be joining us from Dubai in a short while. اور اس کے ساتھ ساتھ بریک کے بعد ہم مسز رفیق ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ آف انٹرنیشنل وومن الائنس اینڈ چیئرپرسن دا UK افوا will be joining us after the break. And in the studio I have Mr. Hussain Malik, president ہیں PMLN Birmingham. Welcome to you. Thank you. Mr. Hussain. اور میرے ساتھ ہیں Mrs. Diaz Nanawati. She is representing APFA. Welcome to you as well. Thank you. جی حسین صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو حسین صاحب مبارک ہو آپ کو، آپ کی حکومت بن گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے حالیہ الیکشن میں ایک کولیکٹیو وزڈم کا شاندار مظاہرہ کیا اور مسلم لیگ نون کو ایک کلیئر مینڈیٹ دیا. اوورسیز پاکستانیوں میں بھی شامل ہوں، اور آپ نے جو باتیں گنوائی ہیں یہ بالکل میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. جی I've got فوزیہ کسوری on the line. السلام علیکم فوزیہ کسوری صاحبہ. جی وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی تھینک یو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل ہمیں آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا بالکل، میں بہت نوائزی جگہ میں ہوں تو I wasn't sure. اچھا no we can hear you. Okay good. اچھا فوزیہ کسوری صاحبہ، آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیول نیشنلٹی کے اوپر. Right. تو وی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے جو ہے ملک کی خاطر ڈیول نیشنلٹی چھوڑی ہے. سو ویئر ڈو یو سی یور سیلف ناؤ؟ اچھا جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئی آلویز فیلٹ کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا، یہ در حقیقت قوم کا بہت بڑا اثاثہ ہے. اور میں خود کیونکہ ڈوئل نیشنل تھی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اننیسیسری چیز ہے کہ پاکستان کے لیے جو طبقہ، جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ اتنی قربانیاں دیتے ہیں اور وہ اتنا کچھ پاکستان کے اندر جب بھی پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے وہ لوگ ہر قسم کی ہیلپ کرتے ہیں اسمبلیز کے اندر. اور یہ میں سن رہی تھی بات ہمارے بھائی کی جو ابھی کر رہے تھے، میں نے ان کا نام I couldn't catch his name. Mr. Hussain from PMLN. اچھا جی، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس وقت ایک بہت
میجورٹی کا مینڈیٹ ملا ہے مسلم لیگ نواز کو, اور ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ اس چیز کو بالکل غور و فکر کریں, اور یہ جو اوورسیز فاؤنڈیشن ہے پاکستانی فاؤنڈیشن, اس کو اس طریقے سے مضبوط کریں کہ اس کے اندر ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اوورسیز پاکستانی. مسٹر فوزیہ قصوری, آپ نے جو ہے وہ اپنے ملک کی خاطر ڈیول نیشنلٹی چھوڑی ہے, am I right? جی میں نے بالکل چھوڑی ہے. ہاں تو where do you see, sorry, where do you see yourself now? انشاءاللہ I gave up my nationality. وہ میرا US پاسپورٹ جو تھا نا, آپ بلیو کیجیے that was my visa to travel the world. اور میں اب اتنی کلاسٹروفوبک فیل کرتی ہوں کہ مجھے کبھی ویزاز کی ضرورت نہیں پڑی, اور اب مجھے ہر چیز کے لیے ویزا چاہیے. امینڈمنٹ ایسی کانسٹیٹیوشن میں لانی چاہیے جس سے اس چیز کو ختم کیا جائے, ڈیبیٹ کی جائے پہلے اس کے اوپر, قوم کو سمجھایا جائے کہ کیا وجہ ہے جی کہ جب پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو اوورسیز پاکستانی زیادہ آتے ہیں, اور آپ کے پاس ان کے لیے جگہ نہیں ہے. آپ ان کو اپنی حکومتوں میں اور اپنے ایوانوں میں نہیں بٹھا سکتے جہاں لیجسلیشن ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں وہ تھوڑی زیادتی کی بات ہے. لیکن فوزیہ قصوری صاحبہ دیکھیں, ابھی پاکستان میں جو ہے اسمبلی میں کئی لوگ ایسے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں لیکن ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے, لیکن آپ کو کیوں الیکشن سے روکا گیا پھر؟ نہیں جی, میں خود بہت لا آبزرونگ ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسان کا خود بھی کیریکٹر ہونا چاہیے. میں نے کبھی نہیں چھپایا اس بات کو کہ میں ڈیول نیشنل تھی. رائٹ ہے. اچھا, ایک اور کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے جی, یہ ڈیول نیشنلٹی جو ہے, آپ اتنے, ہیلو آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی جی میں سن رہی ہوں. جی, آپ اتنا عرصہ جو ہے وہ سوشل اور پولیٹیکل میں سسٹم میں انوالو رہی ہیں, تو ابھی تو نیشنلٹی تو ابھی آپ نے ختم کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایز اے ڈیول نیشن آپ کو جو ہے آپ کی لائلٹی جو ہے پاکستان سے کیا وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل جی. میں آپ کو بتاؤں, میں تو اپنی مرضی سے, میں اور میرے ہسبینڈ واشنگٹن ڈی سی میں ہم رہتے تھے, اینڈ مائی ہسبینڈ ہیڈ اے ویری گڈ جاب دیئر. ہم اپنی مرضی سے سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آئے تھے. جی, تو فوزیہ صاحبہ ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ابھی ایز اے اپوزیشن آپ جو ہے وہ ہمارے لیے, ہمارے اوورسیز کے لیے آپ فائٹ کریں گے؟ نہیں جی بالکل, ایبسلیوٹلی. اپوزیشن کیا اور حکومت کیا, میں انشاءاللہ حکومت سے بھی بات کروں گی, میں ان کو بھی بڑھ کے اپنی رائے دوں گی. اور میری کیا رائے ہے, یہ بہت سے لوگوں کی رائے ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں, اور سب نے مل کے پاکستان کے لیے اچھا کرنا ہے. جی حسین صاحب, فوزیہ صاحبہ بات کر رہی ہیں امینڈمنٹس کی, تو آپ کی گورنمنٹ ابھی وہ امینڈمنٹ لائے گی؟ نصیر صاحب, فوزیہ صاحب کی باتیں میں بڑے غور سے سن رہا تھا, اور میں کافی حد تک ان کی باتوں سے ایگری بھی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ووٹ کا حق ہے وہ تو ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے ووٹ کا حق تو مل گیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو, لیکن ووٹ کاسٹ تو نہیں کر سکتے یہاں سے, تو کاسٹ نہیں کر سکتے. اس لیے نصیر صاحب ابھی وہ دیکھیں 600 پاؤنڈ دے کے یا وہ 1000 پاؤنڈ لگا کے آپ پاکستان جائیں گے ووٹ دینے کے؟ آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن وہ چونکہ جب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس الیکشن سے پہلے, اس دوران جب سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو ایکشن لیا تو اس کے نتیجے میں پریزیڈنشل آرڈیننس آیا, تو اوورسیز پاکستانی اپنا ووٹ کا حق جو ان کا تھا دینے سے وہ قاصر رہے. چلو میں I'll come back to that. Let me go to Nanavati there. Right. Nanavati, you came from Pakistan. Yes. And you lived all your life in Karachi. Yes, I did. How do you see Karachi now and those days back in 1980s? Oh, I had a nice time in 80s. I was a student of Karachi University. I did my B.Pharm, and it was quite a safe haven for us to live in Karachi. But today Karachi is not the same place as we used to see in our 80s. It's quite different from now. There were no killings or anything going on as far as I am concerned. But now it's the norm of the day when every time or every minute you hear somebody is killed or some uncertain. Your life is not safe. Our lives are not safe. Uncertain conditions are prevailing, and many of the minorities also feel very unsafe to live in Karachi, and that's why there is a heavy migration rate also in every. So is that a reason you see why Pakistanis are adopting foreign nationalities?
Yeah, I think so. This is the main Because of reason the where they feel instability and insecure. the- Their money is also insecure. The business is not going well these days because of insecurity. Every now and then the shops are just closed. They can't do their business. Economy is going down. So these uncertain conditions should now stop, that people can progress. And if there is progress, there is always prosperity in the country. So you adopted, you came from Karachi and you adopted the British nationality. Yes, Right. And how, do you think it divides your loyalty to your own homeland? I don't think so, because being a British, I still is a loyal Pakistani also. Right. In my ways. I think about Pakistan daily. I have a channel which I hear news and everything which is going on daily. We are always connected to the Yes, connected so to we your are home always country, yeah. connected emotionally. And since Mr. Hussain, मलिक साहब, आपको इतना अरसा हो गया, आप पॉलिटिक्स में, आप रहते यहाँ पे हैं, यूर ब्रिटिश नेशन, लेकिन आपकी एफिलिएशन जो है वो पाकिस्तान के साथ, आप हमेशा जो है वो अपनी पार्टी में किरदार अदा कर रहे हैं. कितने साल से आप मुस्लिम लीग के साथ कनेक्टेड हैं? नसीर साहब, मैं तो पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ, और आप एक जिस्म का और रूह का जो ताल्लुक नहीं है तोड़ सकते, वो तोड़ नहीं सकते. ये एक रियलिटी है और ये हकीकत है कि आपको भी, मुझे यकीन है कि रात को पाकिस्तान याद आता होगा. और ये कुछ जुर्म भी नहीं है. आपको अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक के लिए या अपने मुल्क की, वो जो मैं मुहावरतन नहीं कह रहा कि वसी तर कौमी मफाद में नहीं, ये एक मुहावरतन बात है, लेकिन आप तो हमेशा जो है वसी तर कौमी मफाद में ही कंप्रोमाइज़ करते आ रहे हैं. इसलिए मैंने लेकिन आपको, अभी जो टाइम आ गया है, अभी आपकी गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ आ गए हैं नेक्स्ट 5 years के लिए, तो अभी तो प्रैक्टिकल मेजर्स जो हैं वो देखने आए और इसमें आपका किरदार बनता है, क्योंकि आप जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी पार्टी है, तो आप जो है इसमें ये जो अमेंडमेंट्स की बात हम कर रहे थे, अभी इसको प्रैक्टिकल होना चाहिए. अभी ये तो नहीं है कि वोट जो है आखिरी 2 महीने में इलेक्शन रह गया है जी, 1 महीना इलेक्शन में रह गया, चलें जी अभी फॉरेन नेशनल को देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, चलो उनको वोट का हक दें. 1 महीने में तो कुछ नहीं हो सकता, जैसे आप पहले फरमा रहे थे कि 1 महीने में तो वो वोट का राइट ऐसे कैसे दिया जा सके. तो अभी से अगर आप काम करना शुरू कर दें, और ये हमारा आपके पास 5 साल हैं, तो ये जो काम पिछले 40 साल में नहीं हुआ था, अगर अभी आपकी गवर्नमेंट हो जाता है, विल गो बिग क्रेडिट टू मिस्टर नवाज शरीफ. मेरे ख़्याल में आपके सवाल में 2, 3, 4 सवाल आ गए हैं. सबसे आपका सवाल का जो हिस्सा था उसमें यही था कि हम यहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारा मकसद वहाँ की पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, उनकी यहाँ पर जो शाखें हैं, उनमें रह कर मेन मकसद यही है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के राइट्स हैं वो वहाँ जाकर हम अपने राइट्स को क्लेम कर सकें और हम अपने आप को वहाँ रिकग्नाइज़ करवा सकें. अगर आप इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं जी कि आप आएँ और वोट दें, 1000 पाउंड आप एक बंदे को कहते हैं कि 1000 पाउंड खर्च करके जाएं, आगे इंस्टेबिलिटी, आगे प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों के जॉब्स का मसला है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में रेली जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, तो वो कैसे जाएं और जाके वहाँ पे एक इतना खर्च करके और एक वोट जाके दें. तो ये तो ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि यहाँ पे सिस्टम एक एस्टेब्लिश हो जाए जहाँ से आपका सवाल बिल्कुल ठीक है. उसमें ऐसी जब ये यहाँ में एक मैकेनिज़्म बन जाएगा, एक तरीक़ाकार बन जाएगा. हमने यहाँ पे ब्रेक पे जाना है. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मिस्टर हुसैन साहब से एक और चीज़ पूछेंगे कि कॉलिंग कार्ड जो है उसके ऊपर सेल टैक्स लगा दिया, हाँ जी, तो ये एक और लूटने का एक और तरीका है. जब वो वापस आएंगे ब्रेक से तो हम जो है वो मिसेस रफ़ीक से लंदन में बात करेंगे और मिस्टर हुसैन से भी जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू कॉलिंग कार्ड के ऊपर, जो पाकिस्तान जहाँ से कॉलिंग की जाती है उनके ऊपर भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे. विल सी यू शॉर्ट आफ्टर द ब्रेक.